ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، یا ہم چور ہے یا وہ چور ہے، یا ہم غدار تھے یا وہ غدار ہے۔ پورا دنیا نے دیکھا کس طریقے سے حسینہ واجد صاحبہ، جس نے ابھی اتنا بڑا فتح حاصل کر کے الیکشن جیتی تھی، عہدہ چھوڑنا پڑی۔ کہ ہر پاکستانی کے لیے، خاص طر جو پاکستان کے سیاسی کارکن ہیں، وہ جو بنگلہ دیش کا حالات ہے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، رک نہ سکا، اور اس میں پورا دنیا نے دیکھا کس طریقے سے حسینہ واجد صاحبہ، جس نے ابھی اتنا بڑا فتح حاصل کر کے الیکشن جیتی تھی، عہدہ چھوڑنا پڑی۔ تو پوری ریجن کو ان ایونٹس کو دیکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے عوام کے اصل مسائل کی طرف ترجیح دینا چاہیے۔ پاکستان کی جو حالات ہے وہ کوئی ایسے ہیں جناب اسپیکر کہ کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس وقت جو کرائسس آف دا منتھ ہے، جو ادارے کے درمیان ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے، اور یہ فاصلہ اس لیے بن رہا ہے کہ ایک ادارہ اس ادارہ میں بار بار مداخلت کرتا ہے۔ ہم نے اپنا جوڈیشری کا تاریخ تو پورا ملک کے سامنے ہے، مگر ہم نے دنیا کا، جیسے ارشد ندیم صاحب نے کوئی گولڈ کا تاریخ رقم کی ہے، تو ہمارا جوڈیشری نے بھی جناب اسپیکر ویسے ورلڈ ریکارڈز توڑ دی ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان کا جو جوڈیشری ہے وہ اتنا قابل ہے کہ وہ نہ صرف عدالت چلاتے ہیں، وہ تو جناب اسپیکر ڈیم بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارا ماشاءاللہ جناب اسپیکر جوڈیشری اتنا اہل، اتنا کامیاب، اتنا قابل کہ وہ انصاف بھی دلواتے ہیں، ڈیم بھی بناتے ہیں، اور جناب اسپیکر مہنگائی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تو سموسے اور ٹماٹر کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں۔ ہمارا جوڈیشری اتنا زبردست ہے جناب اسپیکر کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جوڈیشری پوری دنیا میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں اتنے بڑے ثانیہ ہوئے ہیں، بڑے ثانیہ ہوئے ہیں۔ میں تو اپنا پارٹی کا اور اس ملک کے بارے میں کہوں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت، اور اس طریقے سے پاکستان کے شہریوں کے اپنے کیسز، اپنے شکایتیں، جو کہ آج تک انصاف کا منتظر ہے۔ ہم تو جوڈیشری کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں 3 نسلوں کا جدوجہد لڑنا پڑا، 1970 سے لے کے 2024 تک انتظار کرنا پڑا، بٹ آخر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہمارا جوڈیشری نے اس حد تک انصاف دیا جناب اسپیکر، اس حد تک کہ غلط ہوا کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا، مگر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں تاریخ کو درست کرنے کے لیے کوئی واضح عمل نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جب ڈیم بنانے کی بات آتا ہے جناب اسپیکر، ٹماٹر اور سموسہ کی قیمت طے کرنے کی بات آتی ہے جناب اسپیکر،
تو آئین اور قانون پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. جب انصاف کی بات آتی ہے تو آئین اور قانون کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہمارا ملک میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے. یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک سٹارم ان ٹی کپ کو ایک فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ کرائسس کا ذمہ دار نہ آپ ہو جناب اسپیکر، نہ میں ہو، نہ وزیر اعظم، نہ اس ہاؤس میں کوئی بیٹھا ہوا شخص. This is a crisis of the judiciary, by the judiciary and for the judiciary. اب قائد حزب اختلاف سے پوچھے، کیا میں نے آپ کا بلا چینا تھا؟ کیا میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے الیکشنز غلط ہے اور اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر میں نے ان کا تقریر کو جی تشریف رکھیں، وہ وائنڈ اپ کرنے آپ رسپونڈ کریں. بھائی میں آپ کے خلاف کہاں بول رہا ہوں؟ کام ڈاؤن. قائد حزب اختلاف صاحب میں بولنے تو دے. تشریف رکھے، وائنڈ اپ ہو رہا ہے، تشریف رکھے. اینی جناب اسپیکر، مقصد یہ کہ میں نے تو نہیں کیا. عدالت نے کہا تھا کہ یہ تو انہوں نے اپنے الیکشنز میں دھاندلی کی، جس کی وجہ سے ان کو نہ نشان ملے گا اور یہ نہ جماعت رہیں گے. یہ فیصلہ میں نے نہ آپ نے نہیں سنایا، انہوں نے سنایا. اور میں سمجھتا ہوں اس فیصلہ تشریف رکھیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں. میں وائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں. اب تشریف رکھیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، اس فیصلہ نے ایک مرا ہوا سیاسی جماعت جن کا الیکشن کا کیمپین کا نہ سر و پیر تھا، ان کو عین وقت میں ایسے فائدہ دیا کہ پورا جماعت جو ہے وہ موبلائز ہو گیا. اور اس الیکشن کہ آخری وقت میں یہ فیصلہ لینا، اس کا سیاسی اثرات بھی تھے. اب کہا جا رہا ہے جی کر رہے ہیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں. میں مولانا صاحب کو دیتا ہوں، وائنڈ اپ کریں. اب کہا جا رہا ہے جی وائنڈ اپ کر رہے ہیں، تشریف رکھیں، وائنڈ اپ جا رہا ہے. اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر کہ ان کو اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر کہ اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں. اصل میں یہ ہے کہ جو انہوں نے مانگا بھی نہیں، جو آئین اور قانون میں گنجائش بھی نہیں، ہم ایسی سیاسی فیصلہ دیتے ہیں جس سے ان کو بس آپ ایسے دے دیں یہ سیٹیں جیسے یہ ٹافی ہے اور ایسے آپ بانٹے. جب تک یہ ملک آئین، قانون اور جمہوری انداز نہیں اپنائے گا، جب تک اپنے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کریں گے، تب تک جناب اسپیکر جس مقصد کے لیے یہ شہر، یہ ادارے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، وہ ہم اس پہ اس طریقے سے عوام کی امیدوں کے مطابق فنکشن نہیں کر سکیں گے. میں یہاں موجود تمام سیاسی جماعتوں کو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جہاں تک الیکشن کے دوران سیاست کی جو گرم و گرمی ہے اس پوائنٹ تک لے کر آ جاتے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست نظر آ رہا ہے. آج میرا آپ سب سے اتنا ہی درخواست ہے کہ جب ملک کے ایسے ایشوز، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ دہشت گردی سے تعلق ہو، اس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ
بات کرنے کا، پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنے کا، اس ہاؤس کا مقصد ہی یہ ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم دوست ہے یا ساتھی ہے یا ہم نے اپنے منشور سے کوئی ہٹ کے کام کیا ہے، لیکن اگر ہمارا مشورہ ہوگا، اگر ہم آپس میں بات چیت کریں گے، تو ہم اپنے معاشی یا لا اینڈ آرڈر سچویشنز کا مقابلہ کر رہا ہو، یا اس ہاؤس کا ہم سب سیاستدانوں کا سپیس کی بات ہو، تو میں 100% اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ ہم میں اتنا صلاحیت ہے کہ ہم بیئر منیمم کنسنسس بنا کے اس شہر کو، ہمارا سیاست کو جو اس وقت ڈس فنکشنل بن چکا ہے، اس کو فنکشنل بنا سکیں گے۔